بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خط نمبر 12۔ صدیق مکرم۔ صبح کے 3:30 بجے ہے۔ اس وقت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو معلوم ہوا سیاہی ختم ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی خیال آیا کہ سیاہی کی شیشی خالی ہو چکی تھی۔ نئی شیشی منگوانی تھی مگر منگوانا بھول گیا۔ میں نے سوچا تھوڑا سا پانی کیوں نہ ڈال دوں۔ یکایک چائے دانی پر نظر پڑی۔ میں نے تھوڑی سی چائے فنجان میں انڈیلی اور قلم کا منہ اس میں ڈبو کر پچکاری چلا دی۔ پھر اسے اچھی طرح ہلا دیا کہ روشنائی کی دھوند پوری طرح نکل جائے، اور اب دیکھیے روشنائی کی جگہ چائے کے تند و تیز گرم عرق سے اپنے نفسہائے سرد صفحہ کرتاس پر نقش کر رہا ہوں۔ طبیعت افسردہ ہوتی ہے تو الفاظ بھی افسردہ نکلتے ہیں۔ میں طبیعت کی افسردگیوں کا چائے کے گرم جاموں سے علاج کیا کرتا ہوں۔ آج قلم کو بھی ایک گھونٹ پلا دیا۔ آپ اس طریقہ کار پر متعجب نہ ہو۔ آج سے 350 برس پہلے فیضی کو یہی طریقہ کام میں لانا پڑا تھا۔ آج بھی جام وہی ہے جو روز گردش میں آتا ہے، لیکن جام میں جو کچھ انڈیل رہا ہوں اس کی کیفیتیں کچھ بدلی ہوئی پائیں گا۔ ہاں، مجھے خیال ہوا کہ ہم خدا کی ہستی کا اقرار کرنے پر اس لیے مجبور ہے کہ اگر نہ کرے تو کارخانہ ہستی کے معمے کا کوئی حل باقی نہیں رہتا، اور ہمارے اندر ایک حل کی طلب ہے جو ہمیں مضطرب رکھتی ہے۔ اگر ایک الجھا ہوا معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے اور ہمیں اس کے حل کی جستجو ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر بالطبع یہ بات موجود ہے، اور منطق اور ریاضی نے اسے راہ پر لگایا ہے کہ ہم الجھاؤ پر غور کریں گے۔ ہر الجھاؤ اپنے حل کے لیے ایک خاص طرح کے تقاضے کا جواب چاہتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایک کے بعد ایک طرح کے حل سامنے لائے اور دیکھیں اس تقاضے کا جواب ملتا ہے یا نہیں۔ معاملے کی ساری کلیں ٹھیک بیٹھ جائے گی۔ ہمیں پورا یقین ہو جائے گا کہ الجھاؤ کا صحیح حل نکل آیا، اور صورتحال کی یہ اندرونی شہادت ہمیں اس درجہ مطمئن کر دے گی کہ پھر کسی بیرونی شہادت کی احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ کوئی 1000 شبہے نکالے، ہمارا یقین متزلزل ہونے والا نہیں۔ فرض کیجئے کپڑے کے ایک تھان کا ٹکڑا کسی نے پھاڑ لیا، اور وہ کپڑا پھٹا ہوا اس طرح ٹیڑھا ترچھا اور دندانہ دار ہو کر جب تک ویسے ہی الجھاؤ کا ایک ٹکڑا وہاں آ کر بیٹھتا نہیں، تھان کی خالی جگہ بھرتی نہیں۔ اب اسی کپڑے کے بہت سے ٹکڑے ہمیں مل جاتے ہیں، اور ہر ٹکڑا وہاں بٹھا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس خلا کی نوعیت کا تقاضا پورا ہوتا ہے یا نہیں، مگر کوئی ٹکڑا ٹھیک بیٹھتا نہیں۔ اگر ایک گوشہ میل کھاتا ہے تو دوسرے گوشے جڑنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اچانک ایک ٹکڑا ایسا نکل آتا ہے کہ ٹیڑھے ترچھے کٹاؤ کے سارے تقاضے پورے کر دیتا ہے، اور صاف نظر آ جاتا ہے کہ صرف اسی ٹکڑے سے یہ خلا بھرایا جا سکتا ہے۔ اب اگر چیز کی تائید میں کوئی خارجی شہادت موجود نہ ہو، لیکن ہمیں پورا یقین ہو جائے گا کہ یہی ٹکڑا یہاں سے پھاڑا گیا تھا، اور اس درجے کا یقین ہو جائے گا کہ لو کشف الغطاء لم ازدد یقینا۔ اس مثال سے ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور گورکھ دندے کی مثال سامنے لائیے۔ بے شمار طریقوں سے ہم اسے مرتب کرنا چاہتے ہیں مگر ہوتا نہیں۔ بالآخر ایک خاص ترتیب ایسی نکل آتی ہے کہ اس کے ہر جز کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے، اور اس کی چول ٹھیک بیٹھ جاتی ہے۔ اب گو کوئی خارجی دلیل اس ترتیب کی صحت کی موجود نہ ہو، لیکن یہ بات کہ صرف اسی ایک ترتیب سے اس کا الجھاؤ دور ہو سکتا ہے خود ایک ایسی فیصلہ کن دلیل بن جائے گی کہ پھر ہمیں کسی اور دلیل کی احتیاج باقی نہیں رہے گی۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا اور ایک نقش کا نقش بن جانا بجائے خود ہزاروں دلیلوں کی ایک دلیل ہے۔ اب علم و تیقن کی راہ میں ایک قدم اور آگے بڑھائیے اور ایک تیسری مثال سامنے لائیے۔ آپ نے حرفوں کی ترتیب سے کھلنے والے قفل دیکھے ہوں گے۔ انہیں پہلے قفل ابجد کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک خاص لفظ کے بننے سے وہ کھلتا ہے، اور ہمیں معلوم نہیں۔ اب ہم طرح کے الفاظ بناتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کھلتا ہے یا نہیں۔ فرض کیجئے ایک خاص لفظ کے بنتے ہی کھل گیا۔ اب کیا ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہو جائے گا کہ اسی لفظ میں اس قفل کی کنجی پوشیدہ تھی؟ جستجو جس حل کی تھی وہ قفل کا کھلنا تھا۔ جب ایک لفظ نے قفل کھول دیا تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہا جس کی مزید جستجو ہو؟ سوالوں کو سامنے رکھ کر اس طلسم ہستی کے معمے پر غور کیجئے تو خود ہمارے اندر اور ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ انسان نے جب سے ہوش و آگاہی کی آنکھیں کھولی ہے اس معمے کا حل ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اس پرانی کتاب کا پہلا اور آخری ورق کچھ اس طرح کھو دیا گیا ہے، نہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی،
نہ اس کا کچھ سراغ ملتا ہے کہ ختم کہاں جا کر ہوگی اور کیوں گر ہوگی۔ زندگی اور حرکت کا یہ کارخانہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ اس کی کوئی ابتدا بھی ہے یا نہیں؟ یہ کہیں جا کر ختم بھی ہوگا یا نہیں؟ خود انسان کیا ہے؟ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ انسان کیا ہے، تو خود یہ سوچ اور سمجھ کیا چیز ہے؟ اور پھر حیرت اور درماندگی کے ان تمام پردوں کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں؟ اس وقت سے لے کر جب کہ ابتدائی عہد کا انسان پہاڑوں کی غاروں سے سر نکال نکال کر سورج کو طلوع و غروب ہوتے دیکھتا تھا، آج تک جب کہ وہ علم کی تجربہ گاہوں سے سر نکال کر فطرت کے بے شمار چہرے بے نقاب دیکھ رہا ہے، انسان کے فکر و عمل کی ہزاروں باتیں بدل گئی، مگر یہ معمہ ہی رہا۔ ہم اس الجھاؤ کو نئے نئے حل نکال کر سلجھانے کی جتنی کوشش کرتے ہیں، وہ اور زیادہ الجھتا جاتا ہے۔ ایک پردہ سامنے دکھائی دیتا ہے، اسے ہٹانے میں نسلوں کی نسلیں گزار دیتے ہیں، لیکن جب وہ ہٹتا ہے تو معلوم ہوتا ہے 100 پردے اور اس کے پیچھے پڑے تھے۔ جو پردہ ہٹا تھا وہ فی الحقیقت پردے کا ہٹنا نہ تھا، بلکہ نئے نئے پردوں کا نکل آنا تھا۔ ایک سوال کا جواب ابھی مل نہیں چکتا کہ 10 نئے سوال سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک راز ابھی حل نہیں ہو چکتا کہ 100 نئے راز چشمک کرنے لگتے ہیں۔ آئنسٹائن نے اپنی ایک کتاب میں سائنس کی جستجو حقیقت کی سرگرمیوں کو شارلاک ہومز کی سراغ رسانیوں سے تشبیہ دی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ نہایت معنی خیز تشبیہ ہے۔ علم کی یہ سراغ رسانی فطرت کی غیر معلوم گہرائیوں کا کھوج لگانا چاہتی تھی، مگر قدم قدم پر نئے نئے مرحلوں اور نئی نئی دشواریوں سے دوچار ہوتی رہی۔ ڈیموکریٹس کے زمانے سے لے کر جس نے 400 برس قبل مسیح مادے کے سالمات ایٹمز کی نقش آرائی کی تھی، آج تک جب کہ نظریہ مقدار عنصری کوانٹم تھیوری کی رہنمائی میں ہم سالمات کا اثر نو تعاقب کر رہے ہیں، علم کی ساری کد و کاوش کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ نکلا کہ پچھلی گتھیاں سلجھتی گئی، نئی نئی گتھیاں پیدا ہوتی گئی۔ اس 2500 برس کی مسافرت میں ہم نے بہت سی نئی منزلوں کا سراغ پا لیا جو اثنائے سفر میں نمودار ہوتی رہی، لیکن حقیقت کی وہ آخری منزل مقصود جس کے سراغ میں علم کا مسافر نکلا تھا، آج بھی اسی طرح غیر معلوم ہے جس طرح 2500 برس پہلے تھی۔ ہم جس قدر اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اتنا ہی وہ دور ہوتی جاتی ہے۔ ہر قدم دوری یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے باغے ہے بیاباں مجھ سے۔ دوسری طرف ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نہ بجھنے والی پیاس کھول رہی ہے جو اس معمہ ہستی کا کوئی حل چاہتی ہے۔ ہم کتنا ہی اسے دبانا چاہے مگر اس کی تپش لبوں پر آ ہی جائے گی۔ ہم بغیر ایک حل کے سکون قلب نہیں پا سکتے۔ بسا اوقات ہم اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ کسی تشفی بخش حل کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن یہ ایک محض بناوٹی تخیل ہوتا ہے، اور جو ہی زندگی کے قدرتی تقاضوں سے ٹکرا جاتا ہے، پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔ یورپ کے اور امریکہ کے مفکرین کے تازہ ترین معاصر کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے موجودہ جنگ نے ان تمام دماغوں میں جو کل تک اپنے آپ کو مطمئن تصور کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیسا تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ پروفیسر جورڈ کا ایک مقالہ میری نظر سے گزرا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ان تمام فیصلوں پر جو ہم نے مذہب اور خدا کی ہستی کے بارے میں کیے تھے، اب اثر نو غور کرنا چاہیے۔ یہ پروفیسر جورڈ کا بعد از جنگ کا اعلان ہے، لیکن پروفیسر جورڈ کے قبل از جنگ کے اعلانات کس درجہ اس سے مختلف تھے۔ برنارڈ رسل نے بھی گزشتہ سال ایک مدون مقالہ میں جو بعض امریکی رسائل میں شائع ہوا ہے، ایسی ہی رائے ظاہر کی تھی، مگر جس وقت یہ معمہ انسانی دماغ کے سامنے نیا نیا ابھرا تھا، اسی وقت اس کا حل بھی ابھر آیا تھا۔ ہم اس حل کی جگہ دوسرا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہی سے ہماری تمام بے حاصلیاں سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا اب غور کیجئے، اس معمے کے حل کی کاوش بالآخر ہمیں کہاں سے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ پورا کارخانہ ہستی اپنے ہر گوشے اور اپنی ہر نمود میں سر تا سر ایک سوال ہے۔ سورج سے لے کر اس کی روشنی کے ذروں تک کوئی نہیں جو یک قلم پرشش و تقاضا نہ ہو۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ ہم عقل کا سہارا لیتے ہیں اور اس روشنی میں جسے ہم نے علم کے نام سے پکارا ہے، جہاں تک راہ ملتی ہے چلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی حل ملتا نہیں جو اس الجھاؤ کے تقاضوں کی پیاس بجھا سکے۔
روشنی گل ہو جاتی ہے، آنکھیں پتھرا جاتی ہے، عقل و ادراک کے سارے سہارے جواب دے دیتے ہیں، لیکن پھر جو ہی ہم پرانے حل کی طرف لوٹتے ہیں اور اپنی معلومات میں صرف اتنی بات بڑھا دیتے ہیں کہ ایک صاحب ادراک و ارادہ قوت پس پردہ موجود ہے، تو اچانک صورتحال یک قلم منقلب ہو جاتی ہے، اور ایسا معلوم ہونے لگتا ہے جیسے اندھیرے سے نکل کر یکایک اجالے میں آ کھڑا ہوئے ہیں۔ اب جس طرف بھی دیکھتے ہیں روشنی ہی روشنی ہے، ہر سوال نے اپنا جواب پا لیا، ہر تقاضے کی طلب پوری ہو گئی، ہر پیاس کو سیرابی مل گئی۔ یہ سارا الجھاؤ ایک قفل تھا جو اس کنجی کے چھوتے ہی کھل گیا۔ اگر ایک ذی عقل ارادہ پس پردہ موجود ہے تو یہاں جو کچھ ہے کسی ارادے کا نتیجہ ہے اور کسی معین اور طے شدہ مقصد کے لیے ہے۔ جو ہی یہ حل سامنے رکھ کر ہم اس گورکھ دندے کو ترتیب دیتے ہیں، مان اس کی ہر کچ پیچ نکل جاتی ہے اور سالی چولے اپنی اپنی جگہ ٹھیک آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ ہر کیا ہے اور کیوں ہے کو ایک معنی خیز جواب مل جاتا ہے۔ گویا اس معمے کے حل کی ساری روح ان چند لفظوں کے اندر سمٹی ہوئی تھی، اور جو ہی یہ الفاظ سامنے آئے معمہ معمہ نہ رہا، ایک معنی خیز داستان بن گیا۔ پھر جو ہی یہ الفاظ سامنے سے ہٹنے لگتے ہیں، تمام معنی و اشارت غائب ہو جاتے ہیں اور ایک خنک اور بے جان چیستان باقی رہ جاتی ہے۔ جسم میں روح بولتی ہے اور لفظ میں معنی ابھرتا ہے، تو حقائق ہستی کے اجسام بھی اپنے اندر کوئی روح معنی رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت کی معمہ ہستی کے بے جان اور بے معنی جسم میں صرف اسی ایک حل سے روح معنی پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ اس حل کو حل تسلیم کر لے۔ اگر کوئی ارادہ اور مقصد پردے کے پیچھے نہیں ہے تو یہاں تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن اگر ایک ارادہ اور مقصد کام کر رہا ہے تو پھر جو کچھ بھی ہے روشنی ہی روشنی ہے۔ ہماری فطرت میں روشنی کی طلب ہے، ہم اندھیرے میں کھوئے جانے کی جگہ روشنی میں چلنے کی طلب رکھتے ہیں۔ ہمیں یہاں روشنی کی راہ صرف اسی ایک حل سے مل سکتی ہے۔ فطرت کائنات میں ایک مکمل مثال پیٹرن کی نموداری ہے، ایسی مثال جو عظیم بھی ہے اور جمالی اسٹیٹک بھی۔ اس کی عظمت ہمیں مرعوب کرتی ہے، اس کا جمال ہم میں محویت پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا ہم فرض کر لیں کہ فطرت کے یہ نمود بغیر کسی مدرک انٹیلیجنٹ قوت کے کام کر رہی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ فرض کر لیں مگر نہیں کر سکتے۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا فرض کر لینا ہماری دماغی خودکشی ہوگی۔ اگر غور کیجئے تو اسی حل پر یقین کرتے ہوئے ہم اسی طریق نظر سے کام لینا چاہتے ہیں جو ریاضیات کے اعدادی اور پیمائشی حقائق سے ہمارے دماغوں میں کام کرتا رہتا ہے۔ ہم کسی عددی اور پیمائشی الجھاؤ کا حل صرف اسی لیے حل تسلیم کریں گے کہ جس کے ملتے ہی الجھاؤ دور ہو جائے۔ الجھاؤ کا دور ہو جانا ہی حل کی صحت کی اٹل دلیل ہوتی ہے۔ بلا شبہ دونوں صورتوں میں الجھاؤ اور حل کی نوعیت ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ اعدادی مسائل میں الجھاؤ عددی ہوتا ہے، یہاں عقلی ہے، وہاں عددی حل عددی حقائق کا یقین پیدا کرتا ہے، یہاں عقلی حل عقلی ایذان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تاہم طریق نظر کا سانچہ دونوں جگہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، دونوں راہیں ایک ہی طرح کھلتی ہے اور ایک ہی طرح بند ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے حل کی طلب ہم اسی لیے محسوس کرتے ہیں کہ اپنے محسوسات و تعقل کے محدود دائرے میں اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور اگر اس حل کے سوا اور کسی حل سے ہمیں تشفی نہیں ملتی تو یہ بھی اسی لیے ہے کہ ہم حقیقت تولنے کے لیے اپنے محسوسات ہی کا ترازو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی صاف ہے، ہم مجبور ہے کہ اسی کے اندر رہ کر سوچے اور حکم لگائے۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہے کہ سوچے اور حکم لگائے، تو مسئلے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اگر غور کرے تو فوراً ہمارے سامنے نمایاں ہو جائے گا۔ انسان کے حیوانی وجود نے مرتبہ انسانیت میں پہنچ کر نشو و ارتقاء کی تمام پچھلی منازلیں بہت پیچھے چھوڑ دی ہے، اور بلندی کے ایک ایسے عرفہ مقام پر پہنچ گیا ہے جو اسے کرۂ ارضی کے تمام مخلوقات سے الگ اور ممتاز کر دیتا ہے۔ اب اسے اپنی لامحدود ترقیوں کے لیے ایک لامحدود بلندی کا نصب لین چاہیے جو اسے برابر اوپر ہی کی طرف کھینچتا رہے۔ اس کے اندر بلند سے بلند تر ہوتے رہنے کی طلب ہمیشہ ابلتی رہتی ہے، اور وہ اونچی سے اونچی بلندی تک اڑ کر بھی رکنا نہیں چاہتی۔ اس کی نگاہیں ہمیشہ اوپر ہی کی طرف لگی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لامحدود بلندیوں کا نصب العین کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں بلا تامل تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ خدا کی ہستی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
اگر یہ ہستی اس کے سامنے سے ہٹ جائے تو پھر اس کے لیے اوپر کی طرف دیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کرۂ ارضی کی موجودات میں جتنی چیزیں ہیں سب انسان سے نچلے درجے کی ہے، وہ ان کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے اوپر اجرام سماوی کی موجودات پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان میں بھی کوئی ہستی ایسی نہیں جو اس کے لیے نصب العین بن سکے۔ وہ سورج کو اپنا نصب العین نہیں بنا سکتا، وہ چمکتے ہوئے ستاروں سے عشق نہیں کر سکتا۔ سورج اس کے جسم کو گرمی بخشتا ہے، لیکن اس کی مخفی قوتوں کی امنگوں کو گرم نہیں کر سکتا۔ ستارے اس کی اندھیری راتوں میں قندیلیں روشن کر دیتے ہیں، لیکن اس کے دل و دماغ کے نہا خانے کو روشن نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کون سی ہستی ہے جس کی طرف وہ اپنی بلند پروازیوں کے لیے نظر اٹھا سکتا ہے؟ یہاں اس کے چاروں طرف پستیاں ہی پستیاں ہیں جو اسے انسانیت کی بلندی سے پھر حیوانیت کی پستیوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ حالانکہ وہ اوپر کی طرف اڑنا چاہتا ہے، وہ عناصر کے درجے سے بلند ہو کر نباتاتی زندگی کے درجے میں آیا، نباتات سے بلندتر ہو کر حیوانی زندگی کے درجے میں پہنچا، پھر حیوانی مرتبے سے اڑ کر انسانیت کی شاخ بلند پر اپنا آشیانہ بنایا۔ اب وہ اس بلندی سے پھر نیچے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اگرچہ حیوانیت کی پستی اسے برابر نیچے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ وہ فضا کی لا انتہا بلندیوں کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے، اسے بلندیوں، لامحدود بلندیوں کا ایک بام رفعت چاہیے جس کی طرف وہ برابر دیکھتا رہے اور جو اسے ہر دم بلند سے بلندتر ہوتے رہنے کا اشارہ کرتا رہے۔ اسی حقیقت کو ایک جرمن فلسفی ریل نے ان لفظوں میں ادا کیا تھا: انسان تن کر سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا جب تک کوئی ایسی چیز اس کے سامنے موجود نہ ہو جو خود اس سے بلندتر ہے۔ وہ کسی بلند چیز کے دیکھنے ہی کے لیے سر اوپر کر سکتا ہے۔ بلندی کا یہ نصب العین خدا کی ہستی کے تصور کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بلندی اس کے سامنے سے ہٹ جائے تو پھر اسے نیچے کی طرف دیکھنے کے لیے جھکنا پڑے گا، اور جو ہی اس نے نیچے کی طرف دیکھا انسانیت کی بلندی پستی میں گرنے لگی۔ یہی صورتحال ہے جو ہمیں یقین دلاتی ہے کہ خدا کی ہستی کا عقیدہ انسان کے ایک فطری احتیاج کے تقاضے کا جواب ہے، اور چونکہ فطری تقاضے کا جواب ہے اس لیے اس کی جگہ انسان کے اندر پہلے سے موجود ہونی چاہیے، بات کی بنائی ہوئی بات نہیں ہوئی۔ زندگی کے ہر گوشے میں انسان کے فطری تقاضے ہیں، فطرت نے فطری تقاضوں کے جواب دیے ہیں، اور دونوں کا دامن اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے کہ اب اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں میں سے کون پہلے ظہور میں آیا، تقاضا پہلے پیدا ہوئے تھے یا ان کے جوابوں نے پہلے سر اٹھایا تھا۔ چنانچہ جب کبھی ہم کوئی فطری تقاضا محسوس کرتے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ اس کا فطری جواب بھی ضرور موجود ہوگا۔ اس حقیقت میں ہمیں کبھی شبہ نہیں ہوتا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے بچے کی دماغی نشو و نما اور اس کی قوت مقاحات کے ابھرنے کے لیے مثالوں اور نمونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مثالوں اور نمونوں کے بغیر اپنی فطری قوتوں کو ان کی اصلی چال چلا نہیں سکتا، حتیٰ کہ بات کرنا بھی نہیں سیکھ سکتا جو اس کے مرتبے انسانیت کا امتیازی وصف ہے۔ اور چونکہ یہ اس کی ایک فطری طلب ہے اس لیے ضروری تھا کہ خود فطرت ہی نے اول روز سے اس کا جواب بھی مہیا کر دیا ہوتا۔ چنانچہ یہ جواب پہلے ماں کی ہستی میں ابھرتا ہے، پھر باپ کے نمو میں سر اٹھاتا ہے، پھر روز بروز اپنا دامن پھیلاتا جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ صورتحال کا یقین کس طرح ہمارے دماغوں میں بسا ہوا ہے۔ کبھی اس میں شک کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے دماغوں میں یہ سوال اٹھتا ہی نہیں کہ بچے کے لیے والدین کا نمونہ ابتدا سے کام دیتا آیا ہے یا بات کو انسانی بناوٹ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک فطری مطالبہ ہے، اور فطرت کے تمام مطالبے جبھی سر اٹھاتے ہیں جب ان کے جواب کبھی سر و سامان مہیا ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی دماغ کی نشو و نما ایک خاص درجے تک پہنچ کر ان تمام نمونوں سے آگے بڑھ جاتی ہے جو اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور اپنے عروج و ارتقاء کے پرواز جاری رکھنے کے لیے اوپر کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی ہستی کا ایک فطری مطالبہ ہے۔ اور اگر فطری مطالبہ ہے تو ضروری ہے کہ اس کا فطری جواب بھی خود اس کی ہستی کے اندر ہی موجود ہو، اور اس کے ہوش و خرد نے آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے سامنے دیکھ لیا ہو۔ یہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ جس قدر جستجو کرتے ہیں خدا کی ہستی کے سوا اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ آسٹریلیا کے وحشی قبائل سے لے کر تاریخی عہد کے متمدن انسانوں تک کوئی بھی اس تصور کی امنگ سے خالی نہیں رہا۔
رگوید کے زمزموں کا فکری مواد اس وقت بننا شروع ہوا تھا جب تاریخ کی صبح ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوئی تھی، اور ہتھیوں، ہیٹائٹس اور ایلامیوں نے جب اپنے تعبدانہ تصورات کے نقش و نگار بنائے تھے تو انسانی تمدن کی طفولیت نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی تھی۔ مصریوں نے ولادت مسیح سے ہزاروں سال پہلے اپنے خدا کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا۔